بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر بہت شدید وعیدیں ہیں وہ ہے عورت کا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، اپنے شوہر کو ستانا۔ آپ لوگ اگرچہ خواتین نہیں ہیں، سب مرد بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن دو وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، علم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا، کم از کم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری خواتین بھی سنتی ہیں شادی شدہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو شوہر کا حق پتہ چل جائے، جن کی نہیں ہوئی تو ان کو پہلے سے پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اگرچہ اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، لیکن اگر ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا۔ آج ہماری جو خواتین ہیں وہ یورپ سے بہت متاثر ہیں۔ میڈیا پہ اس قسم کی بحثیں چلتی ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، شوہر کا جو تصور ہے وہ بوائے فرینڈ کا تصور پیش کر کے دکھایا جاتا ہے کہ شوہر وہ شوہر نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے وہ۔ تو بوائے فرینڈ والے ہی جیسے اس سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جن چیزوں کی، تو آج کل خواتین کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک صحابیہ کو آپ نے فرمایا، انت لا تستغنی عنہ، کہ تم اپنے شوہر سے مستغنی نہیں ہو۔ وہ اپنے شوہر کی شکایات کر رہی تھی کچھ، تو آپ نے تنبیہ فرمائی، کیا مطلب کہ تمہاری زندگی، تمہاری عزت، تمہارا معاش تمہارے شوہر سے وابستہ ہے۔ شوہر ہے جو کھلاتا پلاتا بھی ہے، شوہر ہے جو عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، شوہر ہے جو بیوی کو رہائش کا بندوبست بھی دیتا ہے، اس کی اولاد کا کفیل بھی ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ عورت اس کا ساری زندگی بھی اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے تو ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اس میں ایک مزید بات یہ کہ وہ بھکاریوں کی طرح نہیں دیتا، وہ یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھلاتا ہے۔ تبھی تو کسی دن ناغہ کرے تو بیویاں لڑتی ہیں۔ بھکاری لڑ سکتا ہے کبھی کہ آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ تو کتنی عزت کے ساتھ اس کو کھلاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، ساری زندگی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، عورتوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اگر شوہر کی طرف سے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے اس کو۔ خواتین برداشت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ میں نے جہنم میں دیکھا، فوجدت اکثر اہلها النساء، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ یا آپ نے صحابیات سے کہا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو صحابیات نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت بہت کرتی ہو، ذرا سی کوئی کسی سے ہو جائے تو بد دعائیں ایک دم نکلنا شروع۔ اور دوسری وجہ بیان کی، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر اس ناشکری کی تفصیل بیان کی، فرمایا شوہر ساری زندگی کھلاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی کسی دن اس سے کوتاہی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں، ما رأیت منکم خیرا قط، ہم نے آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، آپ کے گھر میں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا کڑوا جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے کہ ساری زندگی کے احسانات پہ ایک جملے سے پانی پھیر دیا۔
تو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. بیٹیاں ذرا ذرا سی شکایتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں شوہر کی, تو مائیں بجائے سمجھانے کے اور کان بھرتی ہیں اسے, اور کان بھرتی ہیں, اور اس کو ورغلاتی ہیں کہ نہیں یہ مطالبے کرو, یہ مطالبے کرو, اس سے یہ بھی کہو, اس سے بھی کہو. ابھی سے قابو میں رکھو تو قابو میں آ جائے گا. تمہارے ابا کو بھی میں نے ایسے ہی قابو کیا تھا, پہلے دن سے میں نے نکیل دے کے رکھی تو سیدھے چلے, ورنہ میں بھی تمہاری طرح مظلومانہ زندگی گزارتی. شروع سے ہی ٹائٹ کر کے رکھو اس کو, ٹائٹ کر. تو وہ شروع میں چونکہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے شوہر میں, تو وہ بھی بیچارہ ٹائٹ ہو ہی جاتا ہے دلہن کو خوش کرنے کے لیے. پھر ساری زندگی وہ بیچارہ گدھا ہی بنا رہتا ہے پھر وہ. اور عورتیں اس پہ سوار ہو کے کہتی ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس گدھے کو ہمارے تابع بنا دیا, ورنہ ہم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو گدھا تو خیر نہیں کہنا چاہیے, لیکن سمجھتی بہت ساری اسی طرح ہے. تو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی, بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے. حدیث میں